بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. دنیا میں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی ہے وہ ایک مقصد کے لیے زندگی دی ہے. وہ مقصد کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: الدنیا مزرعۃ الآخرہ، کہ دنیا آخرت کے لیے کھیتی ہے. جیسے کھیت میں کاشتکار محنت کرتا ہے اور اس کے فوائد اور اس سے حاصل ہونے والی آمدنی سے گھر میں آسانی سے زندگی گزارتا ہے، اسی طریقے سے دنیا کے اندر ہم نے آخرت کے لیے نعمتیں تیار کرنی ہیں اور وہاں جا کے پھر ہم نے اس سے استفادہ کرنا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میری طرف سے اپنی امت کو سلام کرنا. علی نبینا وعلی ابراہیم علیہ السلام. اور ساتھ یہ بتا دینا کہ جنت جو ہے یہ چٹیل میدان ہے، وہاں باغ بوگ کوئی نہیں ہے، چٹیل میدان ہے اور زرخیز زمین ہے، بہترین پانی ہے وہاں کا. اور جو دنیا کے اندر تم اعمال کرتے ہو یا تسبیحات پڑھتے ہو، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یا اور عبادات کرتے ہیں، تو ان عبادات کی وجہ سے جنت میں باغ لگتے ہیں. اور یہ زندگی اللہ تعالیٰ نے بہت محدود زندگی دی ہے، اس لیے غفلت کے اندر زندگی گزار دینا اور لاپرواہی کے اندر زندگی گزارتے چلے جانا یہ انتہائی خطرناک بات ہے. آدمی کو ایک ایک دن کر کے زندگی حساب سے گزارنی چاہیے. تو صبح کو یہ جب اٹھے تو اس دن سوچ لے کہ آج جو میں نے زندگی گزارنی ہے یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق میں نے زندگی گزارنی ہے، اور معاصی سے اور گناہوں سے آج ایک دن میں نے بچنا ہے. ایک دن کے لیے طے کر لیں. اور ہر آدمی کی زندگی میں گناہ ہوتے ہیں، اس کو پتہ ہے کہ میری زندگی میں کیا کیا گناہ ہیں، تو یہ طے کر لے کہ یہ گناہ جس کے مواقع مجھے ملتے ہیں اور میری زندگی میں یہ گناہ آتے ہیں، آج کا دن یہ میں گناہ نہیں کروں گا. یہ صبح کو اپنے اوپر شرط لگا دے، اپنے ساتھ طے کر لے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ جب انسان اٹھتا ہے، ہر انسان، تو پھر اپنے آپ کو بیچتا ہے، یعنی جو بھی کام کرتا ہے اس کے اثرات اس پہ آئیں گے. جیسے چونکہ چیز بیچتا ہے تو اس کے پیسے ملتے ہیں، اسی طریقے سے انسان جو صبح کو اٹھ کے شام تک کام کرتا ہے ان کاموں کے نتائج اس کے سامنے آنے والے ہیں. فَكُلُّ النَّاسِ يَغْدُو فَبَائِعُ النَّفْسَ فَمُعْتِقُهَا أَوْ مُوبِقُهَا. بعض لوگ ایسے ہیں جو اس کو اللہ کے عذاب سے آزاد کرا لیتے ہیں، اور بعض لوگ ایسے ہیں جو اپنے آپ کو عذاب میں مبتلا کر لیتے ہیں. تو پہلے یہ طے کر لے کہ آج میں نے فلاں فلاں کام جو کرنے ہیں وہ صحیح طریقے سے کرنے ہیں، صحیح نیت کے ساتھ کرنے ہیں. اور آج میری زندگی میں فلاں فلاں برائیاں جو میری زندگی کے اندر آ چکی ہیں یا جن کے مواقع مجھے میسر ہیں، آج میں ایک گناہ نہیں کروں گا. صبح کو طے کر لیں. اس کے بعد پھر علماء نے فرمایا کہ یہ کام کرے کہ سارا دن دھیان رکھے کہ جو صبح طے کیا تھا کام اس کے مطابق میں چل رہا ہوں یا نہیں چل رہا ہے. زندگی دھیان سے گزارے. اور تیسرا کام یہ کرے کہ شام کو اپنا حساب لے کہ آج جو میں نے زندگی گزاری تھی، صبح جو میں نے طے کیا تھا
اسی کے مطابق میں نے زندگی گزاری ہے یا نہیں گزاری؟ کون کون سے کام میرے اچھے ہوئے ہیں، کون کون سے کام میرے برے ہوئے ہیں؟ تو جو کام اچھے کیے ہیں ان کاموں پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ یا اللہ آپ کا شکر ہے، اور اللہ تعالیٰ سے مزید توفیق مانگے کہ یا اللہ آج جو میں نے 5 نمازیں پڑھ لی ہیں نا، آپ کی دی ہوئی توفیق سے پڑھی ہیں، آئندہ بھی اللہ مجھے توفیق دینا۔ آج جو میں نے دکان پہ بیٹھ کے جھوٹ نہیں بولا، صبح طے کر کے آیا تھا اور میں نے جھوٹ نہیں بولا، تو یا اللہ یہ آپ کی توفیق سے، آپ کی مہربانی سے ہوا ہے، یا اللہ آئندہ بھی مجھے توفیق عطا فرمانا۔ اور انسان نیکی کرتا ہے تو اس نیکی میں کوتاہی بھی ہوتی ہے، تو استغفار بھی کر لے کہ یا اللہ یہ جو میں نے نیکیاں کی ہیں ان میں بھی کوتاہیاں یقیناً ہیں، یا اللہ ان نیکیوں میں جو کوتاہیاں ہیں ان کو معاف فرما دے، اور جو پوری صبح سے لے کے شام تک جو گناہ نظر آئے، کاروبار کے اندر گناہ نظر آئے، نماز کی سستی کا گناہ آیا، نماز چھوڑنے کا گناہ ہوا، قرآن پاک تلاوت نہیں کی، اللہ کا ذکر نہیں کیا، تو جو گناہ کیے ہیں ان گناہوں پہ توبہ کرے، اور توبہ کرنے کے ساتھ ساتھ طے کر لے کہ ٹھیک ہے آج جو طے کیا تھا اس کے مطابق میں گناہ سے نہیں بچ سکا، کل کو انشاءاللہ بچوں گا، اور اللہ تعالیٰ سے درخواست کرے کہ یا اللہ مجھے آپ ہی بچا لیجئے، بچنا میرے بس کی بات نہیں ہے، آپ کی ہمت کے بغیر میں نہیں، آپ کی دی ہوئی ہمت سے ہی بچ سکتا ہوں، آپ کی دی ہوئی توفیق سے میں بچ سکتا ہوں۔ تو صبح کو شرط لگائے، سارا دن دھیان سے وقت گزارے۔ ہم تو بہت کمزور لوگ ہیں، ہمارے تو اعمال بھی کچھ بھی نہیں ہے، پلے کچھ بھی نہیں ہے ہمارے۔ صحابہ کرام وہ اپنے اوپر نظر رکھتے تھے۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر کو دیکھا کہ تنہائی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے ہاتھ سے زبان کو پکڑ کے کھینچ رہے ہیں۔ حضرت عمر تو کانپ گئے کہ ابو بکر یہ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا ماہ ابو بکر رک جائے، یہ کیا کر رہے ہو؟ غفر اللہ لک، اللہ تعالی بخشش کرے۔ تو حضرت ابو بکر نے کیا عجیب بات ارشاد فرمائی، فرمایا کہ ان ھذا، یہ جو زبان ہے نا، ان ھذا اوردنی الموارد، اس زبان نے مجھے ہلاکتوں میں ڈال دیا۔ کبھی ہم نے بھی سوچا ہے کہ ہم نے آج زبان کیسے چلائی ہے؟ حضرت ابو بکر کی زبان سے تو خیر ہی نکلتی ہوگی، لیکن اس کے باوجود زبان کو کھینچ رہے ہیں، اپنا حساب کر رہے ہیں، اپنی نگرانی کر رہے ہیں، اور ہم لوگ جو ہیں وہ غفلت کے ساتھ زندگی گزاری چل جا رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، کہ ایک دن ایسا آئے گا جس دن تمہارا حساب لیا جائے گا، لیکن اس وقت حساب دے کے جو نتیجہ آئے گا اس کو بھگتنا ہی پڑے گا پھر۔ لیکن آج اگر اپنا حساب کر لیں تو اللہ تعالیٰ سے بات کر کے معاملے کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ آج معاملے کو ٹھیک کرنا ممکن ہے، اللہ سے معافی مانگ سکتے ہیں، اپنی زندگی کو بدل سکتے ہیں۔ فرمایا وہ حساب والا دن جو آنے والا ہے، اس حساب والے دن سے پہلے پہلے اپنا محاسبہ کر لو۔ جو تاجر ہر روز شام کو اپنی دکان کا حساب کر کے اٹھتا ہے، حسابات کو آمد اور خرچ کو ملا کے اٹھتا ہے، تو وہ تاجر جو ہے وہ خسارہ نہیں کھاتا۔ اگر آج اس کو خسارہ ہوا ہے تو وہ سوچے گا کہ آج کیوں خسارہ ہوا ہے، مجھے کیا وجہ ہے اس کی، تو آئندہ اس سے بچنے کی کوشش کرے گا۔ اور جو آدمی سال بھر حساب ہی نہیں کرتا، سال کے بعد جب حساب کرے گا تو بیڑا غرق ہو چکا ہوگا اس کا، اور اتنا ڈوب چکا ہوگا، بعض اتنے بھی ڈوبے ہیں کہ دوبارہ ان کو اٹھنا مشکل ہو گیا ہے۔ اس لیے انسان کو شام کو محاسبہ کرنا چاہیے، اپنے آپ کو آزاد نہیں چھوڑنا چاہیے۔ تو جو آدمی ایک دن اس طریقے سے گزارتا ہے، اگلے دن پھر اسی طریقے سے، پھر اگلے دن اسی طریقے سے ایک دن کر کے زندگی گزارے، اور ایک دن جو ہے وہ ٹھیک کرے، پھر اگلا دن ٹھیک کر لے، پھر اگلا دن ٹھیک کر لے، اس طریقے سے انسان جو ہے وہ گناہوں کے پوٹڑیوں کیا ہے گٹھڑیوں سے بچ جائے گا، اس کے نامہ اعمال میں گناہ نہیں ہوں گے۔ سوتے وقت جب محاسبہ کرے، ساتھ استغفار بھی کرے، اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگے، اور جو گناہ اس سے نہیں چھوٹ رہے وہ بھی اللہ تعالیٰ سے عرض کرے کہ یا اللہ آپ ہی ہمت عطا فرما دیجئے، یہ گناہ مجھ سے چھوٹ
نہیں رہے۔